بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرام قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سجدے میں اعتدال رکھنا کیا ہے؟ اعتدال کہتے کسے؟ جی، دل جمی، سکون۔ آئیے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں، ضرور سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سجدے میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی ایک کتے کی طرح بازو نہ پھیلائے۔ اسے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا، یعنی سجدے کے لیے ایسے نہیں، بالکل ایسے اعتدال میں۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ پیشانی، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے کنارے، اور یہ کہ میں کپڑوں اور بالوں کو نہ لپیٹوں۔ اس کو شیخین نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جب پڑھتے حضور تو اپنے بازوؤں کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اس کو بھی شیخین نے روایت کیا۔ حضرت ابو حمید بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر رکھتے۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا اپنی صحیح میں۔ حضرت وائل ابن حجر مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو 2 ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرتے۔ اللہ، ان حدیثوں کو آخری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں، میں نے غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پس جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو رکھتے۔ اس کو اسحاق ابن راویہ، عبد الرزاق نے، نسائی اور امام طحاوی نے روایت کی، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ میرا مقصد ہے آپ کو حدیثوں کی روشنی میں، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے حوالے سے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایسا سجدہ کریں، ایسا نماز پڑھیں، نہیں، میں تو آپ کو حدیث کا حوالہ دے کر، میں روایت کا حوالہ اور کتب حدیث کا حوالہ دے کر حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ لہٰذا ان حدیثوں کو سنا کریں، دوسروں تک پہنچا کر دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ جزاک اللہ۔